अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी। मैं हूं महर बुखारी एंड you're watching Crossfire। नाज़रीन, अभी जब मैं आपसे मुखातिब हूं ठीक इस वक्त मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन साहब 9-0 में मौजूद हैं। ये हो सकता है कि वो ऐवान सदर का कोई पैगाम लेकर 9-0 आए हों, या ये भी हो सकता है कि वो कोई मसलहाना किरदार अदा करने की कोशिशों में हों। इससे पहले चौधरी शुजात हुसैन की 2 मसलहाती कोशिशें मेरे जहन में आ रही हैं एज वी स्पीक, और ऐसी ही एक पहली कोशिश आपको याद होगी जो उन्होंने नवाब अकबर बुगटी को मनाने के लिए की थी। इस मुलाकात के बाद नवाब अकबर बुगटी कत्ल कर दिए गए। फिर वो गाजी अब्दुल रशीद के साथ मुसालहत के लिए लाल मस्जिद गए और उनके बाहर आते ही लाल मस्जिद ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। अब वो 9-0 हैं, अल्लाह खैर ही करे। बहरहाल इस मुलाकात की मजीद तफसीलात से हम आपको आगाह करते रहेंगे, लेकिन अब चलते हैं आज की अहम खबरों की तरफ। पिछले 12 घंटों में वजीरिस्तान एजेंसी में जो है वो 3 ड्रोन हमले किए गए हैं कि जिनमें बताया जा रहा है कि 30 के करीब पाकिस्तानी जाँ बहक हो गए हैं। इसी के मुताल्लिक ये देखिए। नाज़रीन, अमरीका ने 56 सालों में 7वीं मरतबा पाकिस्तान की इमदाद रोक दी है, लेकिन अमरीका में मुतय्यन पाकिस्तान के सफीर जो अमरीकी मोहब्बत के हिसार में भी खोए हुए होते हैं, वो ये फरमाते हैं कि इमदाद रोकी नहीं गई, सुस्त की गई है। तहम आज पाकिस्तान के खामोश तबाह वजीर दिफा जो हैं चौधरी अहमद मुख्तार साहब ने अमरीकी इमदाद के मुअत्तली पर वही बयान दाग दिया है कि जो कल पाक फौज के तर्जुमान ने जारी किया था कि अगर पाकिस्तान की इमदाद जो है वो मुअत्तल की गई तो पाकिस्तान अपनी मगरबी सरहद से फौज हटा लेगा। और आज ही की बड़ी खबर कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस की थी कि जिसमें अमेरिका के हालिया फैसले पर गौर खौज किया गया है और पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के कमांडर्स का यह कहना है कि अमरीकी इमदाद के बगैर भी पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जारी रख सकता है और रखेगा भी। पाकिस्तान की इमदाद रोकने के फैसले से लग कुछ यूं रहा है कि अमेरिका पाकिस्तान के साथ वही सलूक करने वाला है कि जो माजी में हमेशा पाकिस्तान के साथ बरता, और जिस सलूक पर हिलरी क्लिंटन साहिबा ने अपनी ऐवान नुमाइंदगान में अमेरिका पर तनकीद भी की थी। एक दफा मुलाहिजा कीजिए। We also have a history of kind of moving in and out of Pakistan. I mean, let's remember here, the people we are fighting today, we funded 20 years ago. And we did it because we were locked in this struggle with the Soviet Union. They invaded Afghanistan, and we did not want to see them control Central Asia. And we went to work. And it was President Reagan, in partnership with the Congress, led by Democrats, who said, you know what, sounds like a pretty good idea. Let's deal with the ISI and the Pakistani military, and let's go recruit these mujahideen. And let's get some to come from Saudi Arabia and other places, importing their Wahhabi brand of Islam so that we can go beat the Soviet Union. And guess what? They retreated. They lost billions of dollars, and it led to the collapse of the Soviet Union. So there's a very strong argument, which wasn't a bad investment to end the Soviet Union, but let's be careful what we sow because we will harvest. So we then left Pakistan. We said, okay, fine. You deal with the stingers that we've left all over your country. You deal with the mines that are along the border. And by the way, we don't want to have anything to do with you. In fact, we're sanctioning you. So we stopped dealing with the Pakistani military and with ISI, and we now are making up for a lot of loss. सवाल बड़ा ही सादा और मुख्तसर है कि हर बार अमेरिका हमारे साथ दगा करता है तो हम हर बार इसकी तरफ दौड़ते क्यों चले जाते हैं। नाज़रीन, तारीख गवाह है कि पाकिस्तान और अमेरिका के ताल्लुकात हमेशा आमिरों के दौर में शानदार रहे। क्या अमेरिका को ये तकलीफ है आज कि अब पाकिस्तान में अमेरिका के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए कोई अयूब, कोई ज़िया या परवेज़ मुशर्रफ नहीं, या फिर मामला वाकई ये है कि अब की बार अमेरिका बराह रास्त पाकिस्तान के अवाम के साथ ताल्लुकात उनके मुंतखब नुमाइंदों के जरिए कायम रखना चाहता है, क्योंकि मुअत्तल की जाने वाली इमदाद फौजी है, वो सिविल इमदाद नहीं कि जो अमेरिका ने कैरी लूगर बिल के तहत देने का कानून पास कर रखा है। जबकि अल्ताफ हुसैन साहब ये कहते हैं आज ही बल्कि शाम को कि अमेरिका हमारी हुकूमत के साथ मिलकर कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ साजिश कर रहा है। इस बयान का मतलब क्या है? क्या ताज़ा
تازہ حریف بننے والی MQM پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت پر غداری کا الزام لگا کر اسے گرانا چاہتی ہے، کیونکہ حلقہ بندیوں کی تبدیلیوں سے لے کر کمشنری نظام کی بحالی تک پیپلز پارٹی کا ہر فیصلہ MQM کے لیے زہر قاتل ہی رہا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں لاہور اسٹوڈیو سے ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، سیکرٹری انفارمیشن ہے جماعت اسلامی کے، ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر اینالسٹ تجزیہ کار آفتاب گل صاحب، ہمارا ساتھ دے رہے ہیں ہارون رشید صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، جنگ گروپ سے منسلک ہیں، لاسٹ بٹ نیور دی لیسٹ پیپلز پارٹی کی رہنما سندھ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں شرمیلا فاروقی صاحبہ۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، السلام علیکم۔ آفتاب گل صاحب، آپ ہی سے آغاز کرتی ہوں۔ امریکہ کہتا ہے کہ ہمارے دوہرے رویے ہیں، ہماری منافقت کے اوپر بار بار اشارہ کرتا ہے، ہپوکریٹیکل ویلیوز کا اشارہ کرتا ہے، بلکہ جنرل پرویز مشرف تو آن ریکارڈ بھی آ چکے ہیں کہ جو ہمیں اسلحہ دیا گیا ہم نے بھارت کے خلاف استعمال کیا۔ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں، جو پیسے دیتا ہے نیچرلی وہ تو حساب بھی مانگتا ہے، آج ہمیں بات اتنی کھٹک کیوں رہی ہے؟ نہیں، یہ بات نہیں، میرے خیال میں یوں کھٹک رہی ہے جو بات بہت سے لوگ یہاں کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ایسے ہے، میرے خیال میں امریکہ پاکستان کے متعلق کچھ فیصلے کر چکا ہے۔ اچھا، میرا یہ خیال ہے کہ وہ فیصلے کر چکا ہے، اور وہ فیصلہ یہ ہے میرے خیال میں کہ پاکستان کو اب اس طرح رہنے نہیں دیا جا سکتا۔ وہ امریکہ کو ایک پیرانویا ہے، جہاں بھی نیوکلیر آرمز ہوں گے، جہاں نیوکلیر ٹیکنالوجی ہوگی، ان کو پیرانویا ہے۔ آپ کو یاد ہے 89 میں جب سوویت یونین ڈسمینٹل ہوا تو ان کو بہت تکلیف ہوئی، انہوں نے یوکرین میں، سینٹرل ایشین ریپبلکس میں یہ سب ڈھونڈتے پھرتے رہے ہیں کہ کہاں کہاں نیوکلیر ویپنز موجود ہیں۔ جب یہ سیٹسفائی ہو گئے تو انہوں نے کہا چلیں ختم کریں۔ میرے خیال میں پاکستان کے متعلق تو انہوں نے اپنا فیصلہ کر لیا۔ کیا فیصلہ کر لیا؟ یہ کر لیا کہ اب پاکستان ایز اٹ از ناؤ سچویٹڈ اینڈ ایز اٹ ایگزسٹ ناؤ، یہ اس کو رہنے نہیں دیا جا سکتا، اس حالت میں نہیں رہنے دیا جا سکتا۔ اور یہ دیکھیں، یہ بڑی میں بڑی کھل کے بات کرنے لگا ہوں کہ پاکستان میں اب انلیش کر دی انہوں نے اپنی فورسز، اپنے جو ان کے مولز ہیں، ان کے جو سلیپرز ہیں، ان کے جو ایجنٹس آف انفلوئنس ہیں، اب وہ میدان میں آ گئے۔ دیکھیں، میں تو فوج کے ہاتھوں بڑا ڈسا ہوا ہوں، میں کوئی فوج کا حمایت کرنے والا نہیں ہوں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ اس وقت فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن، دیکھیں انڈیویجولز ہیں، مثلا وہ جو ایک تھا آدمی جو BMW پہن کے چلا گیا وہاں پہ لے کے، آئی مین یو شوڈ بی سینٹ ہوم، میں آئی ایگری ود دیٹ۔ کہیں اور آپ کو نظر آئے بالکل ٹھیک ہے، لیکن فوج کو ایز این انسٹیٹیوشن اگر آپ گرائیں گے تو یہ ایک واحد ادارہ ہے پاکستان میں جو کسی نہ کسی طریقے سے جو پاکستان کی ٹیریٹوریل انٹیگریٹی ہے اس کو گارنٹی کرتا ہے۔ میرے خیال میں آئی تھنک اٹ از اے ویری سینسٹر۔ ایک مجھے ختم کر لیجیے سو دیٹ یو نو ہارون رشید صاحب کین ریسپونڈ ٹو اٹ۔ بات یہ ہے، یہ دیکھیے، یہ ملن نے پہلے بیان جاری کیا احمد شجاع پاشا کے خلاف، جی، پھر انہوں نے کہا اس کو نکالو یہاں سے، وہ نیو یارک ٹائمز ایڈیٹوریلی کامنٹ کیا۔ میں آپ کو بتاؤں، ملن نے کہہ دیا ISI نے سلیم شہزاد کا قتل کیا ہے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کا جو ISI کا ادارہ ہے اس کو امریکہ بالکل آن دا ورج آف ٹیک اوور ہے۔ وہاں پہ وہ ایک ایسا آدمی لانا چاہ رہے ہیں جن کے والد جنرل شیر علی صاحب جو ہیں وہ وہاں پر اس کے یحییٰ خان کے مشیر تھے، اور جو نظریہ پاکستان انہوں نے ہمارے پہ ایک ڈسٹارٹڈ ورژن اس کی ٹھوکی، اور اس طرح سارا کام آگے چلا۔ میرے خیال میں امریکہ معاملہ بہت آگے لے جا چکا ہے۔ امریکہ نے بالکل فائنل جو اپنا ان کا جو ہے گرینڈ پلان کے اندر جو گرینڈ اسٹریٹجی ہے پاکستان کے خلاف، اس کو انہوں نے انفولڈ کر دیا۔ اچھا، میں ہارون رشید صاحب آپ کی جانب آتی ہوں، بتائیے گا، آپ نے آفتاب گل صاحب کی بھی بات سنی ہے، مگر فوج جس طرح ہماری جو ہے امریکہ سے فاصلے بڑھاتی چلی جا رہی ہے، کیا مجھے پہلے یہ مختصر سمجھا دیجئے، کیا ہماری حکومت اور فوج سیم پیج پہ ہیں ان دا گیون سیناریو؟ جی، سیم پیج پہ تو نہیں ہے، لیکن یہ کہ پچھلے چند مہینے میں فاصلہ بظاہر یہی لگتا ہے کہ کچھ کم ہی ہوا ہے۔ نواز شریف صاحب تو تنقید کر رہے ہیں فوج پہ بہت زیادہ، اور پیپلز پارٹی چاہے دکھاوے کے لیے ہی صحیح تنقید نہیں کر رہی ہے۔ نمبر 2، پہلے ویزے جاری ہو رہے تھے سیکورٹی کلیئرنس کے بغیر واشنگٹن سے، اور دبئی سے بھی جاری ہوئے تھے، اب سیکورٹی کلیئرنس کے بغیر ویزے جاری نہیں ہوئے۔ میری ذاتی رائے تھوڑی سی مختلف ہے۔ امریکہ پاکستان کو محتاج اور ڈیپینڈنٹ تو رکھنا چاہتا ہے لیکن توڑنا نہیں چاہتا۔ ان کی خواہش تو یہ ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام وائنڈ اپ کر دے، لیکن ایسا ہو نہیں سکتا ہے، اور وہ جانتے ہیں کہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کے دفاعی اخراجات کا توازن بہت بگڑ گیا ہے، کوئی 1 اور 7 6 پہ پہنچ چکا ہے، اور پاکستان کا انحصار اپنے ایٹمی پروگرام اور میزائل پروگرام پہ ہے۔ پاکستان اسے دستبردار ہونے کا متحمل ہی نہیں ہو سکتا۔ میرا خیال ہے کہ امریکیوں کی خواہش تو ضرور ہے کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام ختم ہو جائے، لیکن مجھے کوئی منصوبہ ابھی تک ایسا نظر نہیں آتا۔ حکومت اور فوج سیم پیج پہ کیسے نہیں ہے؟ یہ تو آپ سب کو پتا ہے کہ سیم پیج پہ نہیں ہے۔ جنرل مشرف کی ایک پالیسی تھی، زرداری صاحب نے اسے جاری رکھا۔ جہاں تک کیانی صاحب کا تعلق ہے، وہ کہتے ہیں ہر چیز بلیک اینڈ وائٹ میں ہونی چاہیے،
आउट ऑफ 120 ट्रेनर्स ऑफ पाकिस्तान आर्मी 116 वापस भेज दिए गए हैं अमरीकी, 4 अमरीकी कौंसलेट में बैठे हैं और तावन की सतह गिरा दी गई है। जनरल कैनी ने 3 मई को माइकल मलन से कहा कि देयर इज सेंस ऑफ बिट्रेयल, देयर इज सेंस ऑफ एंगर और पाकिस्तानी अवाम खुश नहीं है और अगर आपने दोबारा ऐसी एक भी हरकत की तो मामला जो है इतने बिगड़ जाएंगे कि संभाले नहीं जा सकेंगे। जहां तक मेरी मालूमात है उसके बाद से वहां पेंटागन के और अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के लोग तरीके से बात कर रहे हैं। पाकिस्तान ने एक प्रेशर बिल्ड किया है, वो जवाबी प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। ये वार ऑफ नर्व्स है, इसमें घबराहट की बजाय ठीक रीड करने की कोशिश करनी चाहिए। पाकिस्तानी फौज को पाकिस्तानी मीडिया से अपने ताल्लुकात बेहतर बनाने चाहिए जो बनाए जा सकते हैं और हुकूमत की तरह अपोजिशन को भी एतमाद में लेना चाहिए, इसलिए कि सिक्योरिटी तो सबकी अहम होती है। जी एक छोटा सा वक्फा ले लेते हैं, फिर पराचा साहब आपकी जानिब भी आती हूँ और ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई अगर सेम पेज पे नहीं है तो अल्ताफ हुसैन साहब ने जो कौम को आज आगाह किया है कि हुकूमत अमेरिका के साथ मिलकर जो है अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ साजिश कर रही है, इस बात में कितना दम है, क्या सबूत है, क्या वाकई इस तरह हो रहा है, ये जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, दिस लॉट्स मोर टू कम, डोंट गो अवे। वापस आने का शुक्रिया। ये आज जो इमदाद रोकी गई है, जिस पे शोर शराबा मच रहा है, जिस पे तशवीश का इजहार किया जा रहा है, ये आज की बात नहीं है। 2007 से वाशिंगटन जो है वो चुप करके 40% हम जिस इमदाद का या जिस कॉम्पनसेशन का टू से मुतालबा करते हैं 40% जो है उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान मिलिट्री गेयर, फूड, वाटर, ट्रूप हाउसिंग, अदर एक्सपेंसेस के हवाले से जो कुछ भी अभी तक मांगता चला आया, इंटरनल पेंटागन की डॉक्यूमेंट्स ने बताया 2007 से ये इंक्रीजिंगली रिजेक्शन रेट्स बढ़ते चले गए हैं। 2005 में हमने देखा कि 1.6% रिजेक्शन रेट्स थे, 2008 में 38% बढ़ गए, 2009 में 44% बढ़ गए, सो ऑन एंड सो फॉर्थ। यानी कि ये डाउट का और ये तशवीश का जो एक रिलेशनशिप है ये बढ़ता चला जा रहा है, इसमें कोई बेहतरी या तब्दीली हमें दिखाई नहीं दे रही, मुस्बत तब्दीली। पर आचा साहब मुझे ये समझाइएगा कि ये अमेरिका ने इमदाद बंद कर दी, फौज ने भी खुल के आके कह दिया कि हम इस इमदाद के ऊपर मोहताज भी नहीं है, हम फिर भी काम चलाएंगे, कार्रवाइयां जो है कंटिन्यू रखेंगे। वजीर दिफा आज कहते हैं कि अगर ऐसा किया गया तो हम अपनी ट्रूप्स जो हैं वो वापस बुला लेंगे अफगान बॉर्डर से। क्या इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए आपको लग रहा है कि 13 मई की करारदाद पे जो है वो काम और अमल दरामद शुरू हो गया है? क्या रिविजिट किया जा रहा है अब यूएस पाक रिलेशंस को? एक तो ये बड़ा अल्लाह का शुक्र होगा अगर ये इमदाद बंद हो जाएगी। हम ये समझते हैं कि ये वो बिसाखियाँ हैं कि जिन्होंने हमें कमज़ोर किया है और पाकिस्तान के या हमारे अय्याश हुक्मरान जो टैक्स नहीं देते, जो अपनी दौलत जो है वो आवाम पर खर्च नहीं करते। अभी भी नहीं देंगे पराचा साहब, अभी भी नहीं देंगे, लेकिन बात तो आप रोना ये है कि वो बंद कर रहे हैं, हम नहीं कह रहे कि हमें नहीं चाहिए। चले, मैं तो खुदा का शुक्र अदा कर रहा हूं ना, मैं तो ये कर रहा हूं कि अल्लाह का शुक्र है कि ये बंद हो ताकि पाकिस्तान भी कोई अपनी पॉलिसियां खुद बना सके। ये जो सारा अरसा गुजरा है, इस सारे अरसे को आप जरा अंदाजा करें, ये जो 2001 से लेकर आज तक हमने गुजारा है कि सिवाय ताबेदारी के और कुछ नहीं किया। अपने लोगों को उनके आगे डाल दिया है कि उनको वो चाहे ड्रोन से मारे, चाहे वो उनको खुदकुश हमलों से मारे, उनको जो है वो अपने लोगों की लाशों की कीमत हमने वसूल की है। आप जरा लबो लहजा मालूम करें कि जी किस लबो लहजे के अंदर अमेरिकन बात करते हैं, गोया के किराए के फौजी हैं या किराए के सिपाही हैं, जिनके बारे में वो कहते हैं जी कि हमने इनसे ये पैसे दिए, हमने ये काम लिया, अब हमें जो है वो इनको। नहीं, आई एम वेरी सॉरी टू से, मगर हमने अपनी तारीख में और किरदार क्या अदा किया है पराचा साहब? मैं हालात का तजिया कर रहा हूं, मैं किसी को एडवोकेट नहीं कर रहा। मैं तो ये कहता हूं कि ये सारी गलत रास्ते थे, इन गलत रास्तों की वजह से आज अगर आप इस्तेमाल होने पे तुले हो तो दूसरा तो इस्तेमाल करेगा। यही मैं बात कर रहा हूं ना, मैं उनका गिला नहीं अपना गिला कर रहा हूं कि हम जब इस बात पर इस हद तक तैयार हो गए, उसका नतीजा फिर था कि वो रेमंड डेविस को हमने जिस तरह से एक कातिल को, एक दहशतगर्द को, एक जासूस को पेश किया और उसके पेश करने। हमसे क्या मुराद है? हमसे मुराद अवाम है, हमसे मुराद हुकूमत है, हमसे मुराद अफवाज है, हमसे मुराद इस काम के अंदर उससे मुराद जो है वो मरकजी हुकूमत, सूबाई हुकूमत, फौज, एजेंसियां और मुअज़्ज़ज़ अदलिया सारे जो है वो उसके अंदर शामिल है। सारे के सारे ये सामने की बात है, हकाइक है, सब हस्बे तौफीक हर एक ने हिस्सा डाला। अब उसका नतीजा क्या निकला है कि आज मुतालबात बढ़ते चले जा रहे हैं। आप कहते हैं शमसी एयरबेस खाली करें, वो कहते हैं जी सवाल ही नहीं पैदा होता। आप जो आप उनके लोग वापस भेजते हैं, वो नाराज हो जाते हैं।
اب US ملٹری ٹرینرز واپس بھیجے ہیں نا، جس کے اوپر ناراض ہو رہے ہیں، CIA کے ایجنٹس واپس بھیجے ہیں. نہیں، ان کے تو ڈیمانڈ اس سے آگے تھے نا کہ جی ہر یونٹ کے اندر ہمارے آدمی ہونے چاہیے. وہ تو اس بات پہ کہ وہ پورا ایک کنٹرول رکھیں، ان میں فوج ہماری ہو، اس پہ کنٹرول ان کا ہو، یہ تھا ان کے پیش نظر. اور اس کے علاوہ جو بات تھی کہ جی ہمارے نیوکلیئر ایسٹ جو ہیں ان کو بھی غیر مؤثر کر دیں. اب اس کے بعد کچھ فیصلے تو ہمیں کرنے ہیں نا جی، چیزیں تو سامنے نظر آ رہی ہیں. کس نے کرنے ہیں جناب؟ میں شرمیلا فاروقی صاحبہ کی جانب جاؤں، کس نے کرنے ہیں؟ ہاں وہ اس میں بھی میں کروں گا کہ یہ بڑا ایک فرق ہے. یعنی اول تو فوج نے بھی جب کبھی سوچا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا ہوگا، لیکن پارلیمنٹ نے یا ہماری حکومت نے تو ابھی وہ بھی نہیں سوچا. اچھا شرمیلا صاحب یہ فرما دیجیے گا، ابھی چند دن پہلے ہی جو ہے ہماری وزارت خارجہ نے جو ہے ایک نعرہ بلند کیا اور کہا کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات جو ہیں وہ معمول پر آ گئے ہیں. یہ چند دن پہلے کی بات ہے. جناب بتائیے، آپ کی مفاہمت کی سیاست اور پالیسی جو ہے، کیا وہ زبردستی جو ہے امریکہ پہ بھی مسلط ہو رہی ہے؟ دیکھیے مہر، میرا خیال ہے کہ ریمن ڈیوس کے واقعے کے بعد اور پھر خصوصاً ایبٹ آباد واقعے کے بعد پاک یو ایس ریلیشنز میں بڑی کمپلیکسٹیز آ گئی ہیں. ہم ڈیفینیٹلی یہ کہتے ہیں اور ہم چاہتے بھی ہیں، اور امریکہ کی طرف سے بھی یہی بیانات آتے ہیں کہ ہم ایک بڑا کولیبوریٹو اور میوچلی بینیفیشل فوج کی جانب، فوج کی وجہ سے آئی ہیں نا مشکلات. شرمیلا صاحبہ یہ بھی وضاحت کر دیجیے، فوج کی وجہ سے، کیونکہ فوج کو پسند نہیں آئی یہ کارروائی. نہیں، ہم سب کا کردار رہا ہے اس کے اندر ماضی میں. نہیں جناب، صدر زرداری تو کہہ چکے ہیں کہ یک طرفہ فوجی کارروائی کے حامی ہیں، ہم حامی میں ہوں. وہ تو وکی لیکس سے صدر زرداری کو تو کوئی پرابلم نہیں تھی، وہ تو مبارکباد دے رہے تھے واشنگٹن پوسٹ. وکی لیکس میں تو مہر بہت کچھ آیا ہے نا. اور آپ ذرا میری بات سنیں. بات یہ ہے کہ دیکھیے غلطی ہم سب کی رہی ہیں، جو ہم نے بویا تھا وہ ہم کاٹ رہے ہیں. ہمارا انٹرنل ہاؤس اینڈ آرڈر نہیں ہے. بات یہ ہے کہ ہمارے ہر ادارے میں آج، چاہے وہ فوج ہو، چاہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز ہو، چاہے وہ عدلیہ ہو، میڈیا ہو، سیاستدان ہو، پارلیمنٹ ہو، آپ کو سینسٹیوٹیز ملتی ہیں ان دہشت گردوں کے لیے. یہ ایک حقیقت ہے. اگر ہمیں دوبارہ سے اپنے پیروں پہ کھڑے ہونا ہے تو ہمیں بہت ساری چیزوں میں ریفارم لانا پڑے گا. یہ جو ملٹری ایڈ سسپینڈ ہوئی ہے یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دس واز ایکسپیکٹڈ. یہ کوئی بہت بڑا کوئی طوفان نہیں گر پڑا، یہ ہونا تھا. جہاں دیکھیے میں ایک چیز بتاؤں. نہیں پراچا صاحب، اگر میری 2 منٹ مجھے بات کرنے کا موقع دیں. ختم کریے کیجیے، کیونکہ میرے سامنے کیمرہ ہے تو مجھے نظر نہیں آ رہا. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تھوڑی سی بات میں ہارون رشید صاحب کی بات سے نہیں اتفاق کرتی کہ آج ملٹری اور سول پولیٹیکل لیڈرشپ سیم پیج پہ ہے. دیکھیے اسٹریٹجک ڈائیلاگ کے اندر وتھ امریکہ بھی آج فوج جو ہے وہ شامل ہے، اور میں سمجھتی ہوں کہ شاید سول لیڈرشپ سے زیادہ شامل ہیں. اگر مئی 2 کے واقعے کے بعد جب پارلیمنٹ کا جوائنٹ سیشن آیا اور ایک جوائنٹ ریزولوشن آیا اور اس میں یہ پیرامیٹرز طے کیے گئے کہ جی کس طریقے سے ہم نے پاک یو ایس ریلیشن شپ کو ریوزٹ کرنا ہے. اگر ڈرون اٹیکس بند نہیں ہوتے تو ہم یہ کر سکتے ہیں اور ہمیں کرنا چاہیے. لیکن دیکھیے فوری طور پہ ہم کسی کے ساتھ جنگ پہ تو نہیں جا سکتے. اگر آج یو ایس ٹرینرز واپس بھیجے جا رہے ہیں، ویزا کی ایشوئنس کو سٹرنجنٹ بنایا جا رہا ہے، سٹیپس تو لے رہے ہیں. اچھا مجھے اجازت دیجیے، وقفے پہ بھی جانا ہے، مگر میں پہلے آپ کے کامنٹس لینا چاہتی ہوں. 1 سیکنڈ شرمیلا جی بتائیے کامنٹس. میری سنیں جو انہوں نے فرمایا اور جو ہارون رشید صاحب نے جو کہا ہے. دیکھیں بات یہ ہے، ہمیں دیکھنا یہ اس بات میں کہنا کہ ہم خود ہی جنگ لڑ سکتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ دی فوج، دی آرمی اینڈ دی گورنمنٹ از ناؤ سولڈ آن دی آئیڈیا کہ یہ ہماری جنگ ہے. ہم اس کو کیوں نہیں ریویزٹ کرنے کے لیے تیار؟ میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ امریکہ کا انفلوئنس کتنا ڈیپ روٹڈ اس ملک میں ہے کہ جو جنگ ہم پہ ٹھونسی گئی، جو جنگ ہماری نہیں تھی. ایک وہ کمانڈر تھا جو بہت بڑا گوریلا تھا، جو ان سے کہہ رہا تھا کہ میں ڈرتا کس سے نہیں. میں سمجھتا ہوں یہ کس طرح کر سکتے ہیں. یہ میرا مطلب ہے اس کو تو ریوزٹ کرنا چاہیے کہ یہ ہماری جنگ ہے یا نہیں ہے. یہ فوج کا یہ کہنا یا کسی کا یہ کہنا کہ ہم خود ہی لڑ لیں گے تو وی آر بیک ٹو اسکوائر ون. اس کا مطلب ہے کہ ہم یہ اس طرح کی جنگ جون سی ہے. سوال یہی اہم ہے نا، واپس یہی عام سوال بالکل پوچھیں گے ہارون رشید صاحب سے بھی کہ جس طرح شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ ری وزٹ کیا جا رہا ہے پاک یو ایس ریلیشنز کو، جس طرح 13 مئی کی قرارداد میں بھی کہا کہ یہ ری وزٹنگ کیا ہماری حکومت کر رہی ہے یا فوج کر رہی ہے؟ ابھی تو بہرحال یہ لگ رہا ہے کہ فوج ہی اس کو ری وزٹ کر رہی ہے، مگر حکومت کا اس میں کیا کردار ہے؟ اور ونس اگین الطاف حسین صاحب کا بیان ہم نہیں بھولے، واپس آ کے MQM بھی شرکت کرے گی. ہمارے ساتھ رہیے گا. واپس آنے کا شکریہ. میں ہارون رشید صاحب آپ کی جانب آتی ہوں. یہ بتائیے گا کہ پہلے بھی آپ نے ذکر کیا کہ میاں نواز شریف نے فوج پہ تنقید کی، اداروں پہ تنقید کی. کیا آپ کو نہیں لگتا کہ میاں صاحب نے فوج
پر تنقید کا آغاز کر کے جو یہ بالواسطہ طور پہ امریکہ کو بتا دیا کہ فوج یا کوئی اور ادارہ پاکستان کا اس سے آگے جاتے ہوئے آپ کا یس مین نہیں بنے گا؟ نہیں، یہ انٹرپریٹیشن آپ نے کیسے کر لی؟ دیکھیے، کاف لیگ کے ایک اہم لیڈر سے انڈین ہائی کمشنر نے پچھلے دنوں یہ کہا کہ پلیزنٹلی وی آر سرپرائز that Mian Nawaz Sharif did not mention India or Indian army in his campaign in Azad Kashmir. تو یہ کیسے آپ نے انٹرپریٹیشن کر لی کہ امریکہ کو کیا میسج دے رہے ہیں؟ وہ تو فوج پہ غصہ نکال رہے ہیں، میں ان کی نیت پہ شبہ نہیں کرتا، مگر میاں صاحب غصے کو انسٹیٹیوشنلائز کرتے ہیں جب کسی ناراض ہو جاتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا عمران خان چھپ گیا تھا تحریک کے دن، عمران خان چھپ گیا تھا، نواز شریف صاحب بہادر ہیں. جیسے انہوں نے کہا وہ ایجنسیوں سے پیسے لیتا ہے، ذرا غور فرمائیے، ایجنسیوں سے پیسے نواز شریف لے سکتا ہے یا عمران لے سکتا ہے؟ وہ میں اس کی انٹینشن ڈاؤٹ نہیں کرتا، لیکن جس وقت امریکہ نے انڈر پریشر رکھا آرمی کو تو انہوں نے اس پریشر میں اضافہ کیا. نہیں تو اب اس شرمیلا کہہ رہی تھی جانے سے پہلے پراجا صاحب کہ اب اس کے اوپر پاک یو ایس ریلیشنز پہ اب غور و فکر ہو رہی ہے. مجھے نہیں سمجھ آ رہی فوج کر رہی ہے حکومت کر رہی ہے؟ کون کر رہی ہے؟ حکومت تو کچھ نہیں کر رہی ہے، حکومت کر رہی ہے اور کون کر رہا ہے؟ حکومت نہیں کر رہی. ساری کیا آپ نے مجھ سے پوچھا ہے؟ آپ بھی جواب آپ نے دے ہی دیا، آپ کے نزدیک بھی فوج ہی کر رہی ہے. نہیں یہ ان کا جواب یہ ہے کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی ہے اور حکومت جو ہے وہ لپ سروس کر رہی ہے. لپ سروس نہیں، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کو قطعاً کوئی احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس طرح کی صورتحال میں ہیں. وہ تو جس طرح سے ایک ان کے پروگرام عیاشیوں کے اور باقی کرپشنوں کے، اس سے انہیں فرصت ہی نہیں ملتی. کتنے سیریس مسائل ہیں ملک کے، کس دلدل کے اندر ہم پھنستے چلے جا رہے ہیں. امریکنز کی زبان کیا ہے، پاکستان کے بارے میں کن عزائم کا اظہار کیا جا رہا ہے، اس سب کے بارے میں ہم سیاستدان کو زیرو نہیں کر رہے ہیں. نہیں، یعنی یہ معاملہ جو حقائق ہے وہ تو بتانے، یعنی انہیں توجہ دلا رہے ہیں کہ آپ اس طرف توجہ کریں. انہیں کہہ رہے ہیں کہ پارلیمنٹ اپنا اختیار حق استعمال کرے. انہوں نے بات کی ہے، چلیں یہ تو انہوں نے تو دلدل اور ایسے کہہ دیا. دیکھیں آپ مجھے یہ بتائیں، 5 دن ہو گئے ہیں یہ ملن والی بات کو، ٹھیک ہے، ایک بھی ری ایکشن گورنمنٹ آف پاکستان کی طرف سے آیا؟ میں سمجھتا ہوں کس طرح کی سیڈ کی ہے ساورنٹی اس حکومت نے آ کر. میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی. میں ابھی ان کو بتا رہا تھا اس میں انٹرول میں کہ بھائی سوائے 2-4 ملک جو لیٹن امریکہ میں ہیں ان پہ جو امریکہ کا کنٹرول ہے، یا ویٹنام ہے یا کمبوڈیا کسی حد تک سیانوں کے نیچے تھا، اس طرح کی سیڈ ساورنٹی کسی نے نہیں کی. یعنی کہ دن دناتے ہوئے وہ ڈرونز کے حملے کرتے ہیں. اور سنیں میں آپ کو بتاؤں، اگر یہ یاد رکھیں، آپ کا کیا خیال ہے کہ جنگ ختم ہو جائے گی تو یہ دشمنی جون سی ہیں، یہ جو وہاں خون بہ رہا ہے یہ بھی ساتھ ختم ہو جائے گا؟ یہ کبھی نہیں. یہ اتنی نفرتیں پھیلیں گی، یہ پاکستان کے لیے کس قسم کا نقصان ہو رہا ہے، میں تو حیران ہوں. اور گورنمنٹ آف پاکستان کا آپ سب کی باتیں سنی، کیا بات ہے کہ نواز شریف تنقید کرتے ہیں، اداروں کی درستگی کی بات کرتے ہیں، فوج کو نشانہ بناتے ہیں، تو آپ مولوی نواز شریف پہ آ جاتے ہیں، دفاع کرنے کے لیے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں. انٹرنیشنل میڈیا آپ کو اس طرح کی خبریں چھاپتے ہیں. میرے پاس ہیڈ لائن سرخیاں کھڑی ہیں، کیانی صاحب جانے لگے پاکستان سے، کیانی صاحب کی کرسی گئی، پاکستان کی ISI جو ہے اس نے سلیم شہزاد کو مار دیا، CIA ڈائریکٹر وارن کرتا ہے، متنبع کرتا ہے آپ کی پاکستان کو کہ کلوژن ود ملیٹنٹس جو ہے ختم کر دو. کیا کیا نہیں اس کے اوپر لکھا ہوا. مجھے پاکستان کے جنرل نیوکلیئر آرسنل جو ہے وہ بیچ رہے ہیں، ان کو نہیں آپ جواب دینے کی ہمت رکھتے؟ دیکھیے مہر، بات یہ ہے کہ تمام سیاستدانوں کو آپ ایک ہی بریکٹ میں ڈال کے رائٹ آف نہ کریں. میں آپ کی بات کر رہی ہوں، اپنا جواب دیجئے. آپ کی حکومت کیوں نہیں جواب دیتی؟ میں اپنی ہی حکومت کی بات کر رہی ہوں. ضروری نہیں ہے کہ ہر بیان پہ یا ہر اخباری خبر کے اوپر یا ہر جریدے کے اوپر یا ہر کالم نگار کے اوپر یا ہر کالم کے اوپر کوئی نہ کوئی جواب آئے. کمال کرتی ہیں آپ. ہمیں کرنا ہے وہ ہم کر رہے ہیں. نہیں، میری بات سنیں، پوری بات سنیں. دوسری بات ہے، آپ کے گیس مجھ سے بے شک متفق نہ ہو، میں ان کی بہت ساری باتوں سے اگری نہیں کرتی، لیکن دیکھیں یہ کہنا کہ صرف فوج ہی اس ریلیشن شپ کو ریوزٹ کر رہی، نہیں، ایک پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، اس میں مشاورت ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی فوج ایک بہت اہم حصہ ہے. آج جو وار آن ٹیرر ہے اس میں فوج کارروائی کر رہی ہے. اب یہ تو دیکھیں نا، بڑا المیہ ہے کہ آج اتنے سالوں بعد بھی ہم قوم کو کنفیوژن میں رکھے ہوئے ہیں کہ جنگ ہماری ہے کہ نہیں ہے. او بھائی، جس کی بھی تھی،
37,000 लोग तो हमारे मर रहे हैं ना, धमाके तो हमारे मुल्क के अंदर हो रहे हैं। जिस किसी की भी जंग थी, भूल जाए उसको, अमेरिका में धमाका नहीं हो रहा, हमारे मुल्क में धमाका हो रहा है। और ये बात हकीकत है कि देखिए, जब अमेरिका बात करता है कि जी म्यूचुअली बेनिफिशियल हमें रिलेशनशिप चाहिए, तो अमेरिका का मतलब ये है कि जी जो हमारे बेनिफिट में हो, नॉट नेसेसरली पाकिस्तान। अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब का आपने नया बयान सुना होगा, जो है 3 साल से आपके इत्तेहादी ये कह रहे हैं अमेरिका से मिलकर आप साजिश कर रहे हैं अफवाज पाकिस्तान और कौमी इदारों को कमजोर करने के लिए। महर देखिए, जो अफवाज पाकिस्तान के ऊपर तनकीद कर रहे थे, जो साजिशें कर रहे हैं, वो आपके सामने है। एंड एज सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेस सदर जरदारी साहब ने नौडेरो में एक 2 टोक जवाब उन तमाम फोर्सेस को दे दिया, ख्वाह वो किसी भी इदारे में मौजूद हो, कि जी अगर पाक फौज के ऊपर या एजेंसीज के ऊपर तनकीद होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन देखिए, नहीं, ये इसलिए कह रहे हैं ना कि इस वक्त उनको एक देखें, मैं अब छोटी बात नहीं है अल्ताफ हुसैन साहब की बात की नहीं, मैं पूरी उनकी जो क़यादत है इस वक्त, अनफॉर्चुनेटली जो सिंध के अंदर जो इस वक्त सियासी कशमकश है, उस हवाले से ये बात हो रही है, क्योंकि कमीशन निजाम आ गया है। अच्छा, चंद कैदी यहाँ से वहाँ मुंतकिल हो रहे हैं, कोई बयानात आ रहे हैं। क्या बात है कि आपकी आलमी शह सुर्खियों में जरदारी साहब की अहलियत, जरदारी साहब की कारकर्दगी पे सवाल नहीं उठते, ना शह सुर्खियां बनती हैं, कियानी साहब शुजा पाशा जरूर बनते हैं, और ये अल्ताफ हुसैन साहब का बयान कहां से आया है? देखिए, मैं एक ऐसी बात कहने लगा हूं जो आपके नजदीक शायद बहुत सनसनीखेज हो, लेकिन मैं बहुत सोच समझ के कह रहा हूं। जिस तरह ज़ियाउल हक को कत्ल कराया अमरीकियों ने, जिस तरह बेनजीर भुट्टो को मेरा गुमान यह है कि कत्ल कराया, वो जनरल कैनी के खिलाफ कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए कि वो आदमी जो रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्ट वो ये नहीं कर रहा कि वो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी बन गया है या टीपू सुल्तान हो गया, वो कह रहा है ब्लैक एंड व्हाइट में होना चाहिए, हर चीज वाजे होनी चाहिए, एक तरफा तौर पर आप नहीं कर सकते। और मिलिट्री लीडरशिप उसका साथ दे रही है और एजेंसियां उसके साथ हैं। राय आमा सूरत हाल का भी पूरा इदराक नहीं कर सकी, सियासतदानों को परवाह ही नहीं है, साहब की जिंदगी को खतरा है, औलादें बाहर हैं। मैं ये समझता हूं कि अमरीकी कुछ भी कर सकते हैं। मैं बस इतनी ही बात इस वक्त कहूंगा। एक छोटा सा कैरेक्टर असैसिनेशन कैंपेन कर रहे हैं। छोटा सा वक्फा ले लेते हैं और इसके बाद इधर से सवाल उठाएंगे। हारून रशीद साहब ने इशारा किया कि अशफाक परवेज कियानी साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जिंदगी को खतरा भी हो सकता है, क्या ये वाकई दुरुस्त है? छोटे से वक्फे के बाद वापस आने का शुक्रिया। नाज़रीन, ये हुकूमत इक़्तिदार में एक ऐसे मंसूबे के तहत आई कि जिसमें अमरीका और उसकी पॉलिसियाँ जो है वो उनका डायरेक्ट स्टेक था, डायरेक्ट उसका असर रसूख था। अब जब अमरीका के रवैये भी तब्दील होते नजर आ रहे हैं, पॉलिसियाँ भी हमें तब्दील होती नजर आ रही हैं, तो पाकिस्तान में हम क्या देखेंगे पॉलिटिकली, इसके ऊपर बात करेंगे। आफ्ताब गुल साहब, आप ही से आगाज़ करती हूँ। अब क्या होने जा रहा है? आपने बात सुनी ब्रेक पे जाने से पहले, हारून रशीद साहब कहते हैं कियानी साहब की जिंदगी को भी खतरा है। देखिए, मैं हारून रशीद साहब की जो सब्सटेंस में उन्होंने बातें की हैं, मैं उनसे अग्री करता हूँ, मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ उनके साथ। वो जो बात उन्होंने कही है और जो पाकिस्तान सेम पेज वाली जो उन्होंने बात की है, मुमकिन है जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है वो सेम पेज पे अगर विली नीली हो भी जाएगी तो उनको नज़र नहीं आ रहा मुझे कोई कि वो कोई रिएक्ट कर रहे हैं और इनिशिएटिव जो है वो दोबारा फ़ौज के पास चले। देखें, जब अगर जंग हो रही होगी तो उसमें सिविलियन गवर्नमेंट तो इनिशिएटिव नहीं ले सकती ना, तो फौज इनिशिएटिव लेगी ना। अब बात पॉलिसी के ऊपर तो इनिशिएटिव आपकी सिविल हुकूमत लेगी, बड़ा मुश्किल है। खारजा पॉलिसी कौन बनाएगी जनाब? कभी तब्दील होगा? खारजा पॉलिसी भी फौज बनाएगी, याद और बनाती चली जाएगी। नहीं, मैं उसलिए वजह है कि चूंकि जंग जो हो रही है और सारा कुछ आपने उनके कंट्रोल में दे रखा है। पाकिस्तान के अंदर कोई जो भी इवेंट पाकिस्तान में हो रहा है वो रिलेटेड है सम और दी अदर इस वॉर, सो कॉल्ड वॉर एंड टेरर के साथ। तो इसलिए अगर फौज की जौन सी सेंट्रलिटी है सारी सिचुएशन के अंदर, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन मामला तो आ गया था पार्लियामेंट की तरफ, एक करारदाद भी पास हो गई, फौज से पार्लियामेंट की तरफ एक बात आ रही थी, अवाम पीछे हैं। ये जो हमारे बड़े बड़े धरने होते हैं, कराची में है, अब गुजरांवाला में 15 जुलाई को है और बाकी पार्टियां भी कर रही हैं, तो ये अवाम की तरफ से एक लिहाज से तकवीयत दी जा रही है इस सारे पॉलिसी को रिविजिट करने। अब अगर हुकूमत नहीं करेगी तो अवाम का रुख हुकूमत की तरफ होगा, इसलिए कि मुल्क को हम इस तरह के हालात के अंदर इस आलमी देखिए जंगी इस्तिलाह आप जानते होंगे कि टारगेट को इतना नरम करो, इतनी हवाई बमबारी करो कि कुछ अता पता ना लगे, जब होश ना रहे कब्जा भी कर लो। हम क्या होते देख रहे हैं इधर? मुझे ये बताइए कि अभी जो डोमेस्टिक और इंटरनेशनल हालात जिस तरफ जा रहे हैं, क्या ये कोई पेश ख़ैमा है किसी बड़ी तब्दीली या तबाही का? ये तब्दीली जो है ना जी, एक आलमी सतह पे हमारे ऊपर एक बड़ा दबाव बढ़ रहा है जी। इस सारे मामले में ये अफरा तफरी खत्म हो सकती है, एक रुख बन सकता है
قوم کا ہو سکتا ہے، پارلیمنٹ کی قرارداد کو یہ بیس بنا لیا جائے تو یہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن بشرطے کہ ہماری سول حکومت کے کچھ معمولی سے بھی عزائم ہوں، پلے پڑ جائے کچھ. میں شرمیلا فاروقی ان کا قبلہ ابھی نہیں تبدیل ہوا. اس سے پہلے میں ہارون صاحب کی جانب جاؤں، فوج نے جو خود انحصاری کا نعرہ لگایا ہے، کیا پاکستان پیپلز پارٹی، کیا حکومت وقت ساتھ دے گی، سپورٹ کرے گی؟ بالکل مہر، اس کو سپورٹ کریں گے، اور ماضی میں بھی جب اس طریقے کی ایڈ سسپینڈ ہوئی ہیں تو ہم نے اپنے خود ریسورس استعمال کیے ہیں، ہم نے اپنے دوستوں کی جانب دیکھا ہے، ہم چائنا کی جانب دیکھ سکتے ہیں، ہمارا لارجسٹ آرم سپلائر ہے، لیکن دیکھیے آئندہ آنے والا، دیکھیے آئندہ نہیں ایک سیکنڈ، جی جی اپنے پیسے نہیں دیکھیے ہم اپنے دوستوں کی طرف دیکھا ہے، ہمیں وہاں سے بھی مدد ملی ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں، یہ مذاق کی بات تو ہے نہیں، آئندہ آنے والے دنوں میں مہر آپ مزید پریشر دیکھیں گی پاکستان کے اوپر، کیونکہ امریکہ چاہتا ہے پاکستان سے کہ وہ نارتھ وزیرستان میں آپریشن کرے، امریکہ چاہتا ہے الظواہری، اور ایونچولی جو ان کا آخری ہدف ہے وہ پاکستان کے ایٹمی اثاثے. یہ ایک حقیقت ہے، چاہے ہم اس کو ڈینائی کرتے رہیں. کس حد تک ہم ان سے ریلیشنز نارملائز کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے، زرداری صاحب اس حقیقت سے آگاہ ہیں؟ کرے گا. دیکھیں جی ہم سب اس حقیقت سے آگاہ ہیں، ہم کوئی بچے نہیں ہیں. اچھا ہارون رشید صاحب، یہ تو حوصلہ ملا، زرداری صاحب بھی بچے نہیں ہیں، حکومت وقت بھی بچے نہیں ہیں. مجھے یہ فرما دیجیے گا کہ اب آپ نے دیکھا کہ اعلان جو ہے یہ کر رہی ہے حکومت کہ ہم ساتھ دیں گے اس میں، مگر اگین آگے والے دنوں میں آنے والے، ابھی تک تو کوئی بیان نہیں آیا، کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی، ہم کیا توقع کریں؟ مہر ایک بات کو مت بھولیے، یہ این آر او کے تحت بننے والی حکومت ہے، اس میں جتنی پارٹیاں جیتیں، یعنی پیپلز پارٹی جو حکومت میں گئی اور ایم کیو ایم اور اے این پی، یہ سارے امریکہ کے حامی تھے. اور سچویشن اب ایسی ہو گئی ہے کہ پاکستان آرمی اور امریکہ کی ترجیحات میں فرق ہے، کیونکہ خطے میں پاکستان کے مفادات مختلف ہیں. اب ایم کیو ایم بھی کھسک کر تھوڑی سی فوج کی طرف آئی ہے، اور پیپلز پارٹی بھی تھوڑی سی کھسک کر فوج کی طرف آئی ہے، اس لیے کہ اقتدار اور قوت فوج کے پاس ہے. وہ مارشل لا نہیں لگانا چاہتے جتنا میں سچویشن کو سمجھتا ہوں، لیکن قومی مفادات پر مزید کمپرومائز نہیں ہو سکتا. تو ان کو مجبور نہ کیا جائے، کو روکنے ہوں گے، ان کو ڈرون حملے امریکہ کو روکنے ہوں گے، اور یہ جو امپیریل ہیوبرس ہے، استعماری گھمنڈ، اس سے انہیں نکلنا ہوگا. افغانستان میں وہ ہار چکے ہیں اور 100% ہار چکے ہیں. مجھے یہ بتا دیجئے ہارون رشید صاحب، ایسا کیا مانگ لیا ہے ہم سے ٹو ڈو لسٹ میں امریکہ نے، جس کا ذکر ہلری کلنٹن بھی کر رہی ہیں، کہ جو دینے کو ہم تیار نہیں ہیں؟ آپ لوگ جو ہیں، اگر آپ مجھ سے ناراض نہ ہو جائیں، آپ لوگ امریکن میڈیا کا بہت اثر قبول کرتے ہیں. پاکستان کے مفادات وہ نہیں ہیں، اور میڈیا جھوٹ بول رہا ہے ان 2 فیکٹریوں کے بارے میں. 3 فیکٹریوں کی نشاندہی کی گئی، 2 کے خلاف کارروائی کی گئی، تیسرا اسکول تھا. امریکی میڈیا ایک بلیک میلنگ کے لیے مہم چلا رہا ہے، اور اس سے امریکی انتظامیہ اور پینٹاگون کی بدنیتی واضح ہے. لیون پینیٹا نے بدتمیزی کی اور اس کا جواب اسے دیا گیا. امریکی پوری قوم کو بلیک میل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور تاریخ کے سبق معاملہ تو یہ ہے کوئی قوم کسی قوم کو جنگ جیت کے نہیں دے. میری بات مکمل ہونے دے. کوئی قوم کسی قوم کو جنگ جیت کے نہیں دیتی. اب چونکہ وہ ہار چکے ہیں تو ساری ذمہ داری پاکستان پر ڈالنا چاہتے ہیں، اس لیے کہ نہ اوباما انتظامیہ ناکامی کی ذمہ داری قبول کرنے کے لیے تیار ہے، نہ پینٹاگان تیار ہے، اور حقیقت کو وہ فیس نہیں کر سکتے. جی اچھا جی، میرا وقت ختم ہو گیا. اس کائنات کا نظام اللہ تعالیٰ کی ذات چلا رہی ہے، پاکستانی عوام کی ایک پوری تاریخ ہے. انشاءاللہ امریکہ اپنے عزائم کے اندر لیکن بات وہیں کی وہیں رہ گئی، بات وہیں کی وہیں رہ گئی کہ جو حکومت ہے جس کا یہ کام ہے اور جس کا یہ فرض تھا کہ وہ اس بات پہ ریاکٹ کرے، اور ہماری جو سوورنٹی ہے وہ چپ کر کے بیٹھی ہوئی ہے. اصل میں یہ دیکھنے والی بات. آپ سب کا بہت بہت شکریہ آج ساتھ دینے کا. اور ہارون رشید صاحب نے کہا کہ برا نہ منائیے گا، تھوڑی سی تنقید کی کہ شاید ہمارا اثر و رسوخ مغربی میڈیا کا بہت ہوتا ہے ہم پر. کہاں تک یہ بات درست ہے اس کا فیصلہ تو آپ ہی کریں گے، مگر اس سے یہ بات بھی یاد آئی ناظرین، کل پاپولیشن ڈے تھا، یعنی کہ آبادی کا عالمی دن تھا، ایز یو ویری ویل اویئر آف. حکومت پنجاب نے اس دن کو جو ہے وہ بھرپور انداز میں منانے کے لیے جو ہے اخبارات میں اشتہارات بھی چھپائے. اب ان میں سے ایک اشتہار مزاحیہ مشاعرے کا تھا جو کل الحمرہ ہال میں منعقد ہونا تھا. اب اشتہار میں جو ہے وہ شاعر اسلامی کا مذاق بھی اڑایا گیا ہے، ویلیو سسٹم کا، اسلامک ویلیوز کا، کہ جس پر صرف مذہبی حلقہ عام شہریوں میں جو ہے وہ غم و غصے کے ایک لہر دوڑ اٹھی ہے. ہم لوگوں نے آج بہت احتجاج بھی دیکھا. اب علماء کرام نے پنجاب حکومت کے اس اقدام کے خلاف جو ہے وہ سخت احتجاج کیا ہے، کہ جس کی بنا پر حکومت پنجاب کو مذکورہ مزاحیہ مشاعرہ جو ہے وہ منسوخ کرنا پڑا آل ٹوگیدر. یہ اشتہار آپ اپنی سکرینز پر بھی ابھی دیکھ رہے ہوں گے، یہ کام پنجاب حکومت کا تھا جو اپنے
آپ کو اسلامی تشخص کا علمبردار کہتی ہے. جسٹ فوڈ فار تھاٹ. شاید اسی لیے یہ معاملہ جو ہے وہ مشاعرے کے التوا سے ہی بس ختم ہو گیا, ادھر ہی رک گیا. فرض کریں اگر یہ اشتہار پیپلز پارٹی کی حکومت نے چھاپا ہوتا تو پھر کیا ہوتا؟ جسٹ فوڈ فار تھاٹ. آج کے لیے اتنا ہی. لکھنا نہ بھولیے گا. کراس فائر دنیا نیوز .tv ٹیل اس یو آل اگین. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.